السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنجر اسلامک چینل۔ میں اس چینل کے ذریعے اکثر میں آپ سے وہ باتیں شیئر کرتا رہتا ہوں جو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دین کے لیے ہر مسلمان کو لازم ہے کہ اس بات کا اسے علم ہونا چاہیے۔ ہر وہ لوگ جو قرآن اور حدیث پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں اور حدیث کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں، انہیں کم و بیش ساری باتیں یاد ہوتی ہیں، سمجھ میں آتی رہتی ہیں۔ آئیے تو میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلام شریف میں کہ حق کو باطل سے مت ملاؤ، تاکہ باطل کے حق کے ساتھ ملنے سے حق مشتبہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں کوئی بھی غیر اسلامک باتیں ملانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ میں بتایا کہ ہم کو قرآن اور محمد کو نئی بات لے کر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ وہ وہی بات لے کر آ رہے ہیں کہ جو صحف الاولیٰ جو پچھلی کتابوں میں ہے، اور ابراہیم اور موسیٰ جو دین کو لے کر گئے ہیں، اسی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تازہ کریں، یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات وہی ہے جو صحف الاولیٰ صحف ابراہیم موسیٰ۔ آئیے تو اس سلسلے میں ہم اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور پھر صحابہ اکرام کی اطاعت کس طرح سے کریں، کیا یہ بات پہلے سے بھی ہمارے دنیا میں موجود ہے؟ بالکل۔ آئیے میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، دین کو مشتبہ نہیں کر رہا ہوں۔ وہ اس طرح سے ہے کہ برہما ستیم جگنمتیا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے عربی میں اللہ حق من کل فعل، اللہ ہی حق، باقی چیزیں فنا ہو جانے والی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، پہلے بھی اس سے بھی یہ بات موجود ہے ہمارے ہندوستان میں کہ برہما ستیم جگنمتی، یعنی کہ اللہ کی ذات ہی ہمیشہ باقی رہنے والی، باقی تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہے۔ دنیا لہو و لعب ہے، اس کو فنا ہو جانا ہے۔ آئیے اب پھر اس سلسلے میں ایک دوسری بات مہاتما بدھ کی چند باتوں کو میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ اس بات کی سزا ہو، کیونکہ کلام شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کلام شریف ہے تصدیق کرتا ہے پرانی کتابوں کو اور پرانی باتوں کو بھی تصدیق کرتا ہے۔ یہ صرف نئی بات یہ کوئی نئی بات لے کر نہیں ہے، بلکہ یہ وہی بات لے کے آئے کہ جو صحف الاولیٰ اور صحف ابراہیم موسیٰ موجودہ نے اس سے پہلے والی کتابیں میں صحیفے میں جو ہم نے فرمایا تھا، وہی بات ہے جو ہم نے ابراہیم کو جو میسج دیا تھا وہی ہے، یعنی جو ہم نے موسیٰ، یعنی کہ توحید کی جو دعوت ہے شروع سے لے کے آخر قیامت تک توحید کی دعوت پر ہی اسلام قائم ہے، اور سبھی توحید کا پیغام لے کے ہم نے ایک اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ صحف الاولیٰ صحف ابراہیم موسیٰ، اور یہ بات قرآن شریف جو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی میں نے سرٹیفائی کرتی ہے کہ پچھلی باتوں میں جو کہی گئی ہے یہ اس کو سرٹیفائی بھی کر رہی ہے اور اس کو ریمائنڈر بھی کر رہی ہے۔ دونوں کام ہے، سرٹیفائی بھی کر رہی ہے، ریمائنڈر بھی ہے، سرٹیفائر بھی ہے، معنی اس کی تصدیق کرنے والا بھی ہے اور یاد دہانی دلانے والا بھی ہے۔ اور یہی کتاب ساری دنیا کے لیے ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون عالمین نذیرا، یہ کتاب جو ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، سچ اور جھوٹ کو الگ کر دینے والی کتاب ہے، اور تمام عالم کے لیے فور دی انٹائر یونیورس یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے اور ڈرانے والی کتاب ہے۔ آئی تو برہما ستیم جگنمتیا کل من علیہا فان یبقی رب ذو الجلال والاکرام کا مترادف ہے یہ سینٹنس، یعنی برہما ستیم جگنمتیا معنی کل من علیہا فان یبقی رب ذو الجلال والاکرام۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ بات پچھلی صحف الاولیٰ تو یہ صحف الاولیٰ میں یہ باتیں ہیں کیا؟ برہما ستیم جگنمتیا۔ آئی مہاتما بدھ کا ذکر ہم نے کر دیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام دنیا میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے اور اپنی باتوں کو پہنچایا ہے۔ تصدیق کے طور پر تو نہیں کہ ہم مہاتما بدھ کا ہی ذکر کیا جائے، نام تو نہیں ہے، لیکن یہاں جو باتیں موجود ہیں اس سے
ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی الہامی بات ہو سکتی ہے کہ شرر میں آتا کیا میں علم کے شرم علم کے شرم بدھم شرنم، میں شرر میں تو کلام شریف پڑھنے میں بھی اللہ تعالیٰ تعوذ باللہ، شیطانی پناہ مانگ تعوذ باللہ، اور جب میں نے سنا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلام شریف تو اسی طرح یہاں کہا جا رہا ہے بدھم شرنم دھمم شرنم، بدھم شرن مانے کہ رسول کی اطاعت میں آ جا رہا ہوں، اور دھمم شرن مانے کہ ان کے حدیث اور قرآن جو احکام جو فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے سنت طریقے جس سے اللہ کو راضی کیا جا سکے، اور وہی صحیح طریقہ ہے۔ تو وہی ہے دھمم شرن من، یعنی کہ قرآن و حدیث کے پھر اللہ کے حضور میں آئے، اور پھر قرآن و حدیث کے اطاعت میں آئے، اور اس کے بعد سنگھم شرنم، سنگھم شرنم کیا مراد ہے یہ کہ صحابہ اکرام ہوئے، سنگھم شرنم کے اس سے مراد ہے کہ پھر صحابہ اکرام کی اطاعت ہم پر لازم، جس طرح سے اللہ کے احکام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرنے دکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہمارے صحابہ اکرام نے جس طرح سے کی، اس طرح سے ہمیں کرنا ہے، یعنی کہ ہم شرن میں آتے چلے جاتے ہیں، اللہ کے شرن میں آتے ہیں، پھر رسول کے شرن میں، قرآن و حدیث کے شرن میں آتے ہیں، یعنی اس کی تسلیم کرتے ہیں، تسلیم رضا کرتے ہیں، اس کے شرن میں آتے ہیں، اور پھر آ جاتے ہیں اولیاء اکرام کا، کہ اس کے بعد تو پھر نبی کا سلسلہ ختم، آخری زمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری زمان نبی ہیں، اور ان پہ مہر بند ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو کیا ہوا کہ ہمیں صحابہ اکرام کی اطاعت کرنے، صحابہ اکرام سے مراد یہ پہلے سے اس سلسلے میں یہ ہے، دھمم کے بارے میں بتا دیں، کتاب سنت قرآن ہو گئی، اور سنگھم شرنم یعنی اولیاء اکرام بھی آگے اس زمرے میں، اور صحابہ اکرام بھی آ گئے، یعنی کہ اب ہمیں ان کے اطاعت کرنی ہے، صحابہ اکرام کی اور اولیاء اکرام کی، علماء اکرام کی اور مفتی کی، کہ ہر عالم جو ہے مفتی نہیں ہے، لیکن ہر مفتی جو ہے عالم ہوتا ہے۔ پھر ہم کو فتویٰ کی جہاں پر ضرورت ہوگی ہمیں مفتی کی اطاعت کرنی ہے، اور ایسے ہمیں عالمانہ بحث نہیں کہ یہاں پہ ہم کر رہے ہیں، بلکہ یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو علماء اکرام بتاتے ہیں ان کو فالو کرنا ہے، تو کب اللہ کی کتاب قرآن کو قرآن آئے گا، اللہ پھر رسول آئیں گے۔ اب صحابہ اکرام کا بھی زمانہ ختم ہو گیا، اب تبع تابعین کا بھی زمانہ ختم ہو گیا، اب بچے کون؟ یہ علماء اکرام مفتی، ان کی اطاعت ہے، ان سے رجوع ہو کر کے ہمیں چلنا ہے۔ یہی ہو گیا سنگھم شرنم گچھا میں، مانے اب ہم آ گئے علماء اکرام مفتی کی شرن میں، یعنی کہ عالم دین کی پناہ میں آ گئے۔ اب عالم دین کو جو ہم فالو کریں گے تبھی ہم اسلام کو صحیح ڈھنگ سے فالو کر سکتے ہیں۔ یہ پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اب ہمیں ضرورت ہے عالم دین کی اتباع کرنے کی، مفتی کی اتباع کرنے کی، کیونکہ انہوں نے اتباع کی ہے کن کی؟ صحابہ اکرام کی، اور صحابہ اکرام نے اتباع کی ہے کن کی؟ رسول اللہ کی، اور رسول اللہ نے کیا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس طرح سے ہم ملا کے جب چلتے ہیں، ملا جلا کے جس طرح سے چلے اس طرح چلے، ہم کنکلوژن پر نتیجے پہنچ جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، یعنی کہ اللہ کے دین کو پکڑنے کے لیے ضروری ہے کتاب اللہ اور رسول کی سنت یعنی حدیث، اور ان کا علم ہمیں ہوتا ہے صحابہ اکرام کو فالو کیسے کرتے ہیں؟ علماء اکرام مفتی اعظم۔ لہٰذا ہم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیں تاکہ ہم بکھرے نہ ہیں۔ خطب حبلہ سمجمیوں ولا تفرقوا، یعنی دین کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی کہ دیندار لوگوں کو ان کی تعلیم کو مضبوطی سے پکڑے رہو، ان کی اطاعت کرتے ہو، تبھی ہم نجات کو پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور خواہشات نفس کی غلامی سے اوپر ہیں، ڈیزائر آف نفس، یہ حواس خمسہ جو ہے یہ مدر آف ڈیزائر ہے، مدر آف ڈیزائر۔ اس سے ہم بلند ہوں گے، ذرا نفسانی خواہش سے جب بلند ہوں گے، اپنے نفسانی خواہش کو جب ہم مانیں گے تبھی ہم اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں، ورنہ ہم دنیا میں الجھ کے رہ جائیں گے۔
جزاکاللہ خیر. ویڈیو پسند آنے زیادہ شیئر کریں. آپ چینل پر نہ ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کسی ویڈیو کے ساتھ ایسے بقرعید کا چاند کی خبرات ہوئے. اور اس سے آپ پر لازم ہے ناخن نہیں ترسوائیں, داڑھی نہیں بنوائیں, اور زیادہ سے زیادہ عبادت ریاضت کریں. جزاکاللہ خیرہ. اور تکبیر کہے اللہ اکبر, اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس اذکار کو زیادہ سے زیادہ کریں, چلتے پھرتے کریں. اور ایام تشریق تک ان الفاظ کو بآواز بلند کہتے ہیں. ہر نماز کے بعد بآواز بلند کرنا, اس بات کو ہم یاد رکھتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جیسے سلام پھیرتے ہیں ایک بار لوگ کہنا شروع کرتے اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ. یعنی کہ بھولنے کا کوئی سوال نہیں ہے. ہم جماعت سے نماز پڑھیں تب یا منفرد نماز پڑھیں تب ہم ان الفاظ کو, ان تکبیر کو بآواز بلند کریں. جزاک اللہ خیرہ.